میں صرف ایک پیغام آج آپ کو دینا چاہتا ہوں اس میلاد کے موقع پر. دھوم دھڑاکا لمیٹڈ انداز میں چل رہا ہے. میں نے لمیٹڈ کہا ہے. غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعتاً اس کی ضرورت ہے. سنجیدگی سے ہمیں سوچنا چاہیے. کسی پر الزام لگائے بغیر, کسی پر انگلی اٹھائے بغیر میں ہر ایک کے جذبے کو سلام کر رہا ہوں. میرے اوپر کوئی فیصلہ مت کیجئے کہ خطیب صاحب فلاں ہیں اور وہ فلاں عقیدے کے ہیں. نہیں, میں عقیدے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اس وقت میں مذاکرے کے طور پر آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو چیزیں ہماری چل رہی ہیں اور جس حالات سے ہم جوجھ رہے ہیں اور جو حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں, ان حالات کے پیش نظر کیا یہ چیزیں ہمارے لیے اس وقت مناسب ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے, ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے غور کرنا چاہیے. دن بدن وہ چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہے جو اضافہ نہ اسلام نے اجازت دی نہ آقا کے دور کے اندر تھا. عشق کا دعویٰ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کون سے عاشق ہیں صحابہ کے مقابلے میں؟ اولیاء کرام کے مقابلے میں ہم کون سے عاشق ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کیا ہمارا عشق ایسا ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھے. کیا نبی کی محبت ایسا کوئی دکھلا سکتا ہے جو صحابہ نے دکھلایا؟ ایک صحابی آئے ایمان قبول کر کے, اللہ کے نبی کے خدمت میں آئے, کہا یا رسول اللہ میں نے ایمان قبول کیا. اور اس زمانے میں ایمان قبول کرنے کا مطلب ابتدائی دور میں گھر بار کو سب کو چھوڑ دینا تھا. حضور نے فرمایا کہ اچھا تم کیا کر سکتے ہو؟ کہا حضور آپ جو حکم دے کروں گا. کہا جاؤ اپنے باپ کا سر قلم کر کے لاؤ. آقا نے فرمایا, حالانکہ رحمت للعالمین ہے, ساری دنیا کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا, اللہ کے نبی نے بھری مجلس میں فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر قلم کر کے لاؤ. زبان رسالت سے لفظ نکلنا تھا. صحابہ فرماتے ہیں اسی وقت ہم نے ان کے ہاتھ کو دیکھا کہ ان کا ہاتھ فوری تلوار کے دستے پر گیا اور وہیں سے مجلس کے اندر اٹھے اور فوری مجلس کے باہر جانے لگے. یعنی چہرے ہی سے جذبہ محسوس ہو گیا کہ واقعتاً یہ کام کر گزریں گے. اور جب مجلس نبوی سے وہ باہر چلے گئے, اللہ کے نبی نے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ انہیں بلا لاؤ. جب وہ آئے تو کہا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں, یہ تو صرف تمہارا ایک امتحان تھا. یہ عشق تھا صحابہ کا. یہ نہیں سوچا کہ باپ ہے, یہ نہیں سوچا کہ حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا واقعتاً آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ نہیں پوچھا. زبان رسالت سے لفظ نکلا اور ہاتھ فوری تلوار کے دستے پر پہنچ گیا. ایک صحابی اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے. بیٹے نے آ کر کہا کہ ابا جان بہت بری خبر مدینے سے آئی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے. تو جذبے میں وہ پانی کا جو پیالہ تھا وہ فوری چھوڑ دیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ فرمایا کہ یا اللہ اب ان آنکھوں کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں جو آنکھیں نبی کے دیدار کے لیے تھیں. یا اللہ جب نبی دنیا میں نہیں رہے اب ان آنکھوں کی بینائی کو بھی آپ چھین لے. صحابہ کا یہ عشق تھا, یہ محبت تھی. ہم کون سی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ پہلے صرف جھنڈیوں کے حد تک بات تھی, اب تو عالم. اس کے بعد کے دور پہ ہری پٹیاں سر پہ آئیں. ابھی راستے میں نظر پڑی کچھ نوجوان ہاتھ پر پیلی پٹیاں بھی باندھے ہوئے ہیں. اللہ جانے آگے اور کیا کچھ پیش آنے والا ہے. یہ عشق نہیں ہے, یہ محبت نہیں ہے. اس کپڑے پر کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کتنی مرتبہ وہ کپڑوں کی بے حرمتی نہیں ہوگی, کبھی ہم نے غور کیا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. اس سے پہلے بھی واقعہ میں نے عرض کیا کہ نوجوان اپنی بائک پر اس جھنڈی لگا کر لگا ہوا ہے اور دوسرا نوجوان بائک پر بیٹھ رہا ہے پیچھے سے, تو جھنڈے کے اوپر سے پاؤں ڈال کر بیٹھا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں. یہ نبی کی حرمت ہے, نبی کی تعظیم ہے. کیا ہم غیروں پر دعویٰ کریں گے؟ ہمارا اپنا کون سا کردار ہے نبی کے نام کے ساتھ؟ حد تو یہ ہے, عقل ماری گئی لوگوں کی. کیک بنا کر کیک کاٹا جا رہا ہے. اسلام نے کیا برتھ ڈے کی اجازت دی؟ اس برتھ ڈے پر آپ ہیپی برتھ ڈے اور نبی کا نام لکھ رہے ہیں اور پھر اسی کو آپ چاقو سے نبی کے نام کو کاٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی کے روضے کی جو روضہ, جو ایک مسلمان کی آن ہے, شان ہے,
صحیح عاشق رسول سے پوچھئے کہ جب نبی کے روضے پر سلام پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ معاف کرے اس سیلفیوں کا اور فوٹوؤں کا، اب تو نبی کے روضے پر سلام پڑھنے کو جانے کو بھی دل کانپنے لگا ہے، وہاں بھی سوائے سیلفی اور فوٹوز کے اب کچھ باقی نہیں رہا۔ لیکن سچے عاشق آج بھی ایسے ہیں کہ نبی کے روضے پر جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے سوائے آنسو کے کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ ایک خادم، ایک غلام، ایک گناہگار غلام کو اللہ نے اپنے نبی کے روضے پر سلام پڑھنے کی توفیق دی ہے، یہ احساس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہنا چاہیے۔ لیکن وہاں بھی سیلفی، وہاں بھی فوٹوز۔ یہ فوٹوؤں نے تو غارت کر رکھا ہے مسلمانوں کو۔ نبی کے روضے کی شبیہ بنا کر، نبی کے کعبۃ اللہ کے ماڈل بنا کر سر عام روڈوں پر رکھا جاتا ہے، اور میڈیا نے بتلایا بعد میں اسی کعبے کی شبیہ کو پھر ایسی جگہ ڈالا گیا جہاں سے نالے کا پانی بہ رہا تھا۔ یہ عظمت ہے مسلمانوں کی، یہ کوئی زبردستی کی باتیں نہیں ہیں، یہ آنکھوں دیکھی باتیں آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ میں کوئی جذبات میں بات نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ جذبات میں ہم کام کرنے کے بجائے ہوش مندی سے کام لیں، ہوش مندی سے کام لیں۔ اس وقت جو حالات ملک کے ہیں، اپنے حیدرآباد کے ہیں، حیدرآباد کے بعض علاقوں کے اندر ہیں، مختلف 8-10 دن سے لوگوں کے درمیان رہ کر دیکھ کر میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں۔ آپ وہ حالات دیکھیں گے تو یقین مانیے شاید درد رکھنے والا دل سوائے رونے کے کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ پوچھئے ان لوگوں سے جو مختلف علاقوں میں سروے کر رہے ہیں، پوچھئے ان کے بعد، جو لوگ اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا پیٹ کاٹ کر اپنی بچیوں کے واسطے کچھ سامان تیار کیا تھا شادی کے واسطے۔ 12 سال ایک آدمی سعودیہ کے اندر رہا، 12 سال سعودیہ کے اندر، کیا کچھ ملازمت اس نے نہیں کی ہوگی، کیا کچھ اس نے اپنے گھر جمانے کے واسطے تیاری نہیں کی ہوگی۔ 3 لڑکیاں اس کے گھر کے اندر، کوئی لڑکا نہیں، اور 12 سال محنت کر کے اب سعودیہ کے حالات کی وجہ سے واپس یہاں آئے اور اپنی بچیوں کی شادی کے واسطے کچھ سامان تیار کیا۔ ایک ہی لمحے کے اندر پانی کا ایک ایسا تیز ریلا آیا کہ الماری لڑکی اور اس کے اندر کا اپنی بڑی لڑکی کی شادی کے واسطے 4 تولے سونا بیچارے نے اٹھا کر رکھا تھا، سب ختم ہو گیا۔ اس باپ کے دل سے پوچھئے اس کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، اس ماں سے پوچھئے اس کے دل میں کیا تڑپ ہوگی۔ سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اس معاملے میں بہت دل کھول کر تعاون کیا اور کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، جذبے کو ان کا سلام ہے۔ لیکن کیا بہتر ہوتا کہ مسلمان ہمارے اس موقع پر اپنے نبی کی تعلیمات ہم غیروں کے سامنے پیش کرتے۔ اپنی گلیوں میں جھنڈے لے کر روڈ بلاک کر کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے سے عاشق رسول ثابت نہیں ہوتا۔ عاشق رسول یہ ہوتا کہ میں غیر کے پاس جا کر بتلاتا کہ آج ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے، ہمارے نبی نے ہمیں آپ کے ساتھ خیرخواہی کا حکم دیا، چلیے میں آپ کے ساتھ آپ کے غم میں شریک ہوں، میں بھی آپ کا گھر صاف کرنے لگتا ہوں۔ یہ عشق ہوتا، یہ عشق ہوتا۔ سارے مسلمان جنہوں نے اپنے سر پر پٹیاں باندھی، اپنے بونڈوں پر پٹیاں باندھ لی، بیکوں پر جھنڈے لے لے کر روڈوں پر جو ناچ رہے ہیں اور پھر رہے ہیں، کاش اگر وہ ان علاقوں میں جا کے کہتے ہیں کہ آج ہماری نبی کی پیدائش کا دن ہے، آج ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں، ہم بھی آپ کا گھر صاف کرنے تیار ہیں، نبی کے نام سے یہ کام تو کیا جاتا۔ لیکن وہاں جذبات دکھانے کا موقع نہیں ملتا، وہاں چیخ و پکار کا موقع نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں بات کو سمجھیے، میں کوئی مذہب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں کوئی مسلک کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ نبی کی حرمت کی لاج رکھیے۔ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اپنے نبی کے نام پر ہم جو جی رہے ہیں، اپنے نبی کے نام پر ہم جو اپنے جذبہ عشق کا اظہار کرتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ واقعتاً ہم اس کو تھوڑے ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ اسلامی تعلیمات کی اور صحیح عاشق رسول ہونے کا ثبوت پیش کیجیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب میری زندگی میں نبی کی تعلیمات آئیں گی، اور جب تک تعلیمات نبوی نہیں آئیں گی اس وقت تک صحیح معنوں میں ہم عاشق رسول نہیں بن سکتے۔